السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رمضان کے بارے میں ہم نے اس کی اہمیت کے بارے میں جانا کچھ حدیثوں کے ساتھ۔ تو جو روزہ ہے اس کا جو اجر ہے وہ بے حساب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کا جو اجر ہے وہ اپنے اوپر اپنے ذمہ لیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کیا دے سکتا ہے، ہم اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے، تو اس کا کتنا ثواب ہوگا روزے کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ دوزخ اور آگ سے بچانے کی ایک ڈھال ہے، یعنی یہ ایک ڈھال بن کے آئے گا۔ اللہ کی قسم، روزدار کے منہ سے یعنی جو اسمیل آتی ہے وہ اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ اور پاک ہے، یعنی جو روزدار کے منہ سے ایک طرح کی اسمیل آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت پاک ہے وہ۔ روزدار کے لیے جنت میں خاص دروازے ہے، ہم سب کو پتہ ہے اس دروازے کا نام کیا ہے، ریان۔ حضرت سہل بن ابن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازہ خاص روزدار جو ہیں ان کے لیے ہے، اس دروازے سے وہی جائیں گے جو روزہ رکھتے ہیں، یعنی جو رمضان کے فرض روزے ہیں ان کو رکھنے والے اس دروازے سے داخل ہوں گے۔ آپ دیکھیے کہ جنت کے 8 دروازے اور ایک خاص دروازہ صرف روزدار کے لیے ہے، کتنی بڑی اہمیت ہے ان روزوں کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور روزہ جو ہے رمضان کے مہینے میں روز اللہ تعالیٰ جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے اور جنت میں داخل۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ابھی کوئی ہے جو جنت میں ہے یا جہنم میں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان کی ہر رات لوگوں کا جہنم سے آزاد کرتا ہے، یعنی وہ لوگ جو جہنمی عمل کرتے ہیں، یعنی جو کام کر لیتے ہیں، برا کام کر لیتے ہیں، گناہ کر لیتے ہیں، لیکن رمضان میں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیا، یعنی اللہ نے ان کو جہنم سے آزاد کر دیا، وہ جہنم میں نہیں جائیں گے۔ اور اسی طرح جو نیک عمل کرتے ہیں دروازہ ان کے لیے جنت کا کھل جاتا ہے، اس کا یہ مطلب ہے۔ روزدار کا جو شمار ہے وہ شہداء اور صالحین میں آتا ہے، یعنی اس کا درجہ اتنا بڑا ہے کہ جو شہداء جو شہید ہوئے ہیں، جو جنگوں میں شہید ہوئے ہیں، ان کے برابر اس کا ثواب ہے۔ تو روزہ رکھنا اور روزے کی جو اہمیت ہے وہ ہم نے دیکھی، تو ہمیں اپنی تیاری کس طرح کرنی چاہیے روزے کے لیے، رمضان کے لیے ہمارا ایک شیڈیول ہونا چاہیے کہ ہمیں اس ٹائم یہ کام کرنا ہے اور اس ٹائم ہماری یہ عبادت ہونی چاہیے، یعنی پورے خلوص کے ساتھ ہمیں روزے کی جو عبادت ہے اس کو کرنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت، تراویح میں کم سے کم ایک قرآن ہونا چاہیے، اور ویسے بھی قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت ہو، دو کم سے کم قرآن ہونے چاہیے جس کی ہم تلاوت کر کے اس کو پورا کریں، کیونکہ یہ قرآن کا ہی مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، تو اس میں اس کی تلاوت کرنے کا بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے اجر بتایا ہے۔ دوسرا، ہم اپنی زیادہ سے زیادہ فوکس جو ہے وہ اس پر رہے کہ ہم اپنا زیادہ سے زیادہ ٹائم جو ہے نا وہ نیک کام کرنے میں گزاریں، تلاوت کر لیا، تسبیح پڑھ لی، نماز ٹائم پر پڑھنا، وقت پر نماز قائم کرنا، روزے کی حالت میں ہر طرح سے روزے کی حفاظت کرنا، اپنی زبان کی حفاظت کرنا، اپنے ہاتھوں کی حفاظت کرنا، ہر طرح سے روزے کی، صرف بھوکا پیاسا رہنا ہی روزے کا مقصد نہیں ہے، ہر طرح کی چیز سے رک جانا ہی روزے کا مقصد ہے۔ آخر میں بس یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سننے اور کہنے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے، اس کی توفیق دے، اور رمضان کو ہماری زندگیوں کو تبدیل کرنے کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ جس طرح ہم رمضان میں رہتے ہیں اسی طرح ہم اپنے پورے سال اسی طرح گزاریں، جس طرح سے ہماری مسجد رمضان میں بھر جاتی ہیں اسی طرح پورے سال ہماری مسجدوں میں لوگ نماز پڑھنے آئیں، اسی طرح ہم اپنی ہر روز کے جو ہمارے عمل ہیں وہ ہم کریں جس طرح ہم رمضان میں کرتے ہیں۔ رمضان سے زیادہ ہم فائدہ اٹھائیں، اور جو ہمارے اندر جو رمضان میں تقویٰ آتا ہے اللہ تعالیٰ وہ ہم برقرار رکھیں اس کو پورے سال، اور اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ رکھے اسلام پر اور ایمان پر، ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔